الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. صدق اللہ العظیم. سورۃ النجم کی آیت نمبر 32 تک ہم پڑھ چکے ہیں. آج آیت نمبر 33 سے درس ہو رہا ہے. ان آیات کے شان نزول اور پس منظر میں تفسیر روح المعانی کے اندر یہ نقل کیا ہے کہ مکہ کا ایک سردار تھا ولید ابن مغیرہ، جو بڑا مالدار تھا. اللہ نے بہت مال و دولت اسے عطا کیا تھا اور 13 بڑے مضبوط قسم کے طاقتور بیٹے اللہ نے اس کو عطا کیے تھے. بڑے نوکر چاکر تھے. ہر قسم کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی تھی، نعمتوں سے اس کو نوازا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تنہائی میں اس کو دعوت دی، اللہ کا دین اس کو سمجھایا، اللہ کا تعارف اس کے سامنے پیش کیا اور قیامت کے بارے میں اس کو بتایا، اور اللہ نے جو اس پر انعامات کیے تھے یہ بھی اس کو یاد دلائے. اور پھر اس کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی. قرآن پاک کی تلاوت کا اور آپ کے سمجھانے کا یہ اثر ہوا کہ وہ ایمان لانے کے قریب ہو گیا. قریب تھا کہ وہ ایمان لے، ایمان لایا نہیں لیکن ایمان لانے کی طرف مائل ہو گیا، ایمان لانے کے قریب ہو گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امید ہو گئی تھی کہ یہ ایمان لے آئے گا، لیکن اس کا دوست تھا ابو جہل. اس کو پتہ چل گیا. جیسے ابو جہل کو پتہ چلا تو وہ اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر اس کے پاس پہنچا اور آ کر اس کو سمجھانے لگا اور کہنے لگا آپ کے پاس سب کچھ ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور آپ جو ہے اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ رہے ہو اور دوسرے دین کی طرف جا رہے ہو. ہمارا جو ایک دھڑا ہے اس دھڑے کو چھوڑ کے آپ جا رہے ہو، یہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے ہو. ابو جہل جو ہے وہ سمجھتا تھا کہ اگر یہ ایمان قبول کر لے گا تو ظاہر بات ہے اس کے بیٹے بھی ایمان قبول کریں گے، اس کے نوکر چاکر وہ بھی ایمان قبول کریں گے، اور اثر و رسوخ والا آدمی ہے یہ، تو جتنے لوگ اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں وہ سب جو ہے وہ ایمان قبول کر لیں گے. اس لیے اس کو یہ فکر لاحق ہوئی اور اس نے آ کر اس کا ذہن بدلنے کی کوشش کی اور اس میں وہ کامیاب بھی ہو گیا. اب اس نے بتایا کہ یار جو بات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو وہ سچی مجھے معلوم ہوتی ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں وہ سچی مجھے لگتی ہے، وہ صحیح بات کہتے ہیں، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ مرنے کے بعد جب میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گا تو وہاں پر حساب کتاب دینا ہوگا، پھر جہنم کا کہیں فیصلہ نہ ہو جائے، اس عذاب سے مجھے ڈر لگتا ہے. تو ابو جہل کہنے لگا او یہ کون سی بڑی بات ہے کہ آپ کو وہاں کے عذاب کا ڈر لگتا ہے. آپ ایسا کرو کچھ رقم مجھے دے دو، کچھ پیسے دے دو مجھے، تو آپ کا جتنا بوجھ ہوگا، آپ کی طرف سے جتنا عذاب ہوگا اس عذاب کو میں اٹھا لوں گا، میں برداشت کروں گا. تم جانا جنت میں، تمہارے حصے کا جو عذاب ہوگا اس کو میں خود اپنے اوپر لے لوں گا، میں برداشت کروں گا. تو اس کی سمجھ میں ابو جہل کی یہ بات آ گئی اور اس نے کچھ پیسے نکالے اور ابو جہل کو دے دیے اور کہا ٹھیک ہے میں تمہاری بات مانتا ہوں اور یہ لو، تو میرا جو عذاب ہوگا وہ تم نے اٹھانا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو ابو جہل نے کچھ پیسے اس سے لے لیے، بٹور لیے پیسے. اس کے بعد پھر اس کو بعد میں احساس ہوا تو اس نے اور دینے کا وعدہ کیا تھا، اور پیسے اس نے دیے نہیں، لیکن ایمان سے پھر گیا، گویا ایمان کی طرف آنے والا تھا، مائل ہو رہا تھا. اب وہ میلان ختم ہو گیا اور پھر کفر کے اوپر ڈٹ گیا. اسی پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی اور اس کو بھی تنبیہ کی گئی، اور اس سوچ کے جتنے لوگ ہیں سب کو تنبیہ کی گئی قیامت تک آنے والے کہ کوئی کسی کا بوجھ وہاں نہیں اٹھائے گا. وہاں تو ہر انسان کو اپنا ہی بوجھ اٹھانا ہوگا، کسی دوسرے کا بوجھ کوئی نہیں اٹھا سکے گا. أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى. اے مخاطب، اے قرآن پڑھنے والے، یا سب سے پہلے مخاطب ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھلا آپ نے نہیں دیکھا الذی تولی، اس شخص کو کہ جس نے روگردانی کی، یعنی میلان ہو گیا تھا اسلام قبول کرنے کی طرف لیکن اب اس نے روگردانی کر لی.
پھر گیا وہ وَأَعْطَى قَلِيلًا اور اس نے تھوڑا بہت مال دیا، وَأَكْدَى اور پھر وہ سخت نکلا۔ اکدا یہ قدیتن سے بنا ہے، قدیتن کہا جاتا ہے سخت چٹان، جو پتھر کی بڑی سخت چٹان ہوتی ہے اس کو قدیتن کہا جاتا ہے، اسی سے اکدا فعل بنایا گیا ہے کہ وہ سخت دل نکلا، یعنی وہ سخت نکلا، سخت ہو گیا اپنے اس معاملے میں بھی، پھر اور پیسے اس نے دیے نہیں بلکہ اپنا ہاتھ اس نے روک لیا۔ اعنده علم الغیب فهو یرا، اعنده علم الغیب فهو یرا، اللہ فرما رہے کیا عندہ اس کے پاس ہے علم الغیب غیب کا علم، فہو یرا جسے وہ دیکھ رہا ہے۔ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ کوئی دوسرے کا بوجھ اٹھا سکتا ہے اور قیامت کے دن کوئی اور بھی جو ہے کسی کے عذاب کو سہ جا سکتا ہے، اور جس کا عذاب سہا جا رہا ہے وہ عذاب سے چھوٹ جائے گا؟ کیا اس کے پاس کوئی غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہو کہ اس کے سامنے یہ سارا منظر ہو اور کوئی کسی کا بوجھ اٹھا رہا ہو، کوئی کسی کی طرف سے جو ہے وہ جہنم کے اندر جا رہا ہو؟ ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، ام لم ينبأ کیا اس کو متنبع نہیں کیا گیا، اس کو خبر نہیں دی گئی؟ بما کیا اس کو خبر نہیں پہنچی؟ بما ان مضامین کی، فی صحف موسیٰ جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہیں، و ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں ہیں۔ جو مضامین موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے، ان مضامین کی خبر اس کو نہیں پہنچی ہے، ان مضامین کا اس کو پتہ نہیں ہے، جبکہ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ملت ابراہیمی پر ہے۔ مکہ کے مشرک سب کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، تو اللہ فرما رہے کیا ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں جو مضامین ہیں وہ مضامین ابھی تک ان کو نہیں پہنچے ہیں؟ ان مضامین کے اندر تو بالکل واضح کر دیا گیا ہے کوئی کسی کی طرف سے عذاب اٹھائے گا نہیں، تو پھر یہ کیسے اس نے اس بات کا یقین کر لیا اور یہ اسلام سے پھرنے لگ گیا، اور اس نے دوسرے کو قیمت بھی کچھ ادا کر دی کہ وہ اس کی طرف سے بوجھ اٹھا لے گا۔ ام لم ينبأ کیا اس کو خبر نہیں دی گئی ہے یا اس کے پاس خبر نہیں پہنچی ہے؟ بما ان مضامین کی، فی صحف موسیٰ جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے، و ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے۔ ان دو پیغمبروں کا یہاں تذکرہ کیا، موسیٰ علیہ السلام کا اور ابراہیم علیہ السلام کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکہ کے جتنے لوگ تھے یہ سب کے سب اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنا تعلق جتلاتے تھے، اور تھے بھی یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے، تو ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اور مدینہ میں اکثریت یہودیوں کی تھی، اور وہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں بڑی قومیں جو تھیں تو ان دونوں کو گویا مخاطب کر کے کہا کیا ان دونوں کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کی خبر نہیں پہنچی ہے؟ پھر ابراہیم علیہ السلام کی صفت بیان کی، الذی وفا کہ جنہوں نے وعدے کو پورا کیا، جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کیا۔ اذ قال له ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے یہ فرمایا تھا اسلم کہ آپ فرما برداری اختیار کرو، قال اسلمت لرب العالمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے پروردگار اسلمت میں فرما بردار ہو چکا ہوں، پہلے سے فرما بردار ہوں، لرب العالمین جہانوں کے پروردگار کا۔ تو یہ وعدہ کیا تھا فرما برداری کا، اور پھر اس کو نبھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اللہ نے جہاں جو حکم دیا بس فوراً اس کو پورا کیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا چند باتوں میں امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ تو انہوں نے ان سب باتوں کو مکمل کیا۔ اللہ نے حکم دیا والد کو میری توحید اور وحدانیت کی دعوت دو، والد کو دعوت دی، اور جو ایک باپ کا ادب و احترام ہوتا ہے اس کو بھی ملحوظ رکھا، یا اباتی یا اباتی، پیارے ابو جی پیارے ابو جی پیارے ابو جی کہہ کر ان کو دعوت دی اور اللہ کی وحدانیت اور توحید سمجھائی۔ اللہ نے حکم دیا قوم کے سامنے میرا پیغام بیان کرو، پوری قوم کے سامنے پیغام بیان کیا۔ اللہ نے حکم دیا بادشاہ کے سامنے، نمرود کے سامنے میرا پیغام جو ہے وہ پہنچاؤ،
نمرود کے سامنے جا کر اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اس کے بعد قوم دشمن ہو گئی، آگ جلائی، انہوں نے آگ کے اندر ڈالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر جلنے کے لیے، کودنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردوں وسلاما علی ابراہیم۔ پھر اللہ نے حکم دیا اپنے وطن کو خیر باد کہو، ہجرت کرو۔ وطن کو خیر باد کہا، ہجرت کی، ملک شام آگے۔ یہاں اللہ نے بڑھاپے میں اولاد عطا کی، حکم ہوا اپنی اولاد کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے ہو، اپنے بیٹے کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے ہو، اس کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر آؤ۔ وہاں لے کر چھوڑ کر آگے۔ اس کے بعد جب بیٹا تھوڑا سا بڑا ہوا، حکم ہوا کہ اپنے ہاتھ سے بیٹے کو ذبح کرو، اس کے لیے تیار ہو گئے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، کہ دونوں کے دونوں فرما برداری میں آگے، اور وتلہ للجبین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور ذبح کرنا شروع کر دیا۔ تو جو اللہ نے حکم دیا ہر حکم کو پورا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اس لیے ان کی خصوصی صفت بیان کی، الذی وفا، کہ جنہوں نے جو وعدہ کیا پورا کیا۔ اس میں یہ تعلیم دی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کا جو حکم آئے انسان کو سر تسلیم خم کر لینا چاہیے، اور جب انسان اللہ کے ہر حکم کے سامنے جھک جاتا ہے پھر اللہ اس کو نوازتا ہے۔ جیسے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عزت عطا کی، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرماتے ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس سے عزت عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد آگے ان مضامین کو بیان کیا گیا جو مضامین صحف موسیٰ اور صحف ابراہیم کے اندر تھے۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ وہ مضمون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا، وہ یہ ہے ان لا تزر، کہ نہیں اٹھائے گا، وازرۃ، کوئی بوجھ اٹھانے والا، وزر اخری، دوسرے کا بوجھ، دوسرے کے گناہوں کا کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر انسان اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا۔ تو یہاں ابو جہل ولید ابن مغیرہ کا بوجھ کیسے اٹھا لے گا؟ یہ ولید ابن مغیرہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں۔ ان کے 13 بیٹے تھے، 13 بیٹوں میں سے اللہ نے 3 کو ایمان نصیب کیا، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ولید بن ولید، بیٹے کا نام بھی ولید، باپ کا نام بھی ولید، ان کو بھی ایمان نصیب کیا، اور سعد بن ولید ان کے بھائی ہیں حضرت خالد بن ولید کے، ان کو بھی اللہ نے ایمان نصیب کیا۔ تو 3 بیٹوں کو اللہ نے ایمان بھی نصیب کیا تھا۔ تو اللہ فرما رہا لا تزر وازرۃ، نہیں اٹھائے گا، وازرۃ، کوئی بوجھ اٹھانے والا، وزر اخری، دوسرے کا بوجھ، وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، وَأَن لَّيْسَ، اور نہیں ہے، لِلْإِنسان، انسان کے لیے، إِلَّا مَا سَعَىٰ، مگر وہ ما سعیٰ، جو اس نے سعی کی، یعنی جو کوشش کرے گا، جو جس عمل کرے گا وہی اس کو ملے گا۔ جس نے ایمان لایا اس کے ایمان کا فائدہ اس کو ملے گا، اور جس نے ایمان نہیں لایا اس کے ایمان لانے والے کا فائدہ ایمان نہ لانے والے کو ہرگز نہیں ملے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ایمان کا فائدہ ان کے بیٹے کنعان کو نہیں ملتا ہے، ان کی بیوی کو نہیں ملتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے ایمان کا فائدہ ان کے بیٹے، ان کی بیوی کو نہیں ملتا ہے۔ اسی طریقے سے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لے آتی ہیں، اس کے ایمان لانے کا فائدہ فرعون کو ہرگز نہیں ملتا ہے، نہیں پہنچتا ہے۔ ہر انسان کی سعی ایمانی جو ہے وہ اسی کے کام آئے گی، دوسرے کے کام نہیں آ سکتی ہے۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی جو اس نے سعی کی، جو کوشش کی، اس نے جو اس نے عمل کیا ہوگا وہ اس کے کام آئے گا، دوسرے کا عمل اس کے کام نہیں آئے گا۔ اور یہاں سعی سے مراد سعی ایمانی ہے، یعنی ایک کا ایمان دوسرے کے ایمان کے کام نہیں آئے گا۔ رہے اعمال، تو اعمال کے سلسلے میں ابھی ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ اگر ماں باپ نیک تھے وہ جنت کے اعلیٰ درجے میں گئے ہیں، اور اولاد جو ہے وہ بھی ایمان والی ہے لیکن اس درجے کی نیک نہیں ہے جس درجے کے ماں باپ تھے، ان کا درجہ جنت میں نیچے ہے، تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کے عمل کی وجہ سے ان نچلے درجے والوں کو بھی اوپر لے جائیں گے۔ تو اس طریقے سے اعمال جو ہے، اگر اعمال
وہ ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اسی لیے ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو مغفرت کی دعا کرنا جو ہے یہ جو ہمارے گزر چکے ہوتے ہیں ایمان والے ان کو فائدہ دیتے ہیں، لیکن جو سعی ایمانی ہے وہ تو ہر ایک کو اپنی اپنی ہوگی۔ ایک کا ایمان دوسرے کے ایمان کے دوسرے کے کام نہیں آئے گا۔ جس نے ایمان لایا ہے اس کا ایمان اس کے کام، جس نے ایمان نہیں لایا اس کے کام نہیں آئے گا۔ اور اسی طرح گناہ کوئی کرے اور بھرے کوئی، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کو اپنا بوجھ اٹھانا ہوگا، دوسرے کا کوئی بوجھ اٹھا نہیں سکے گا۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہ جو اس نے سعی کی، جو اس نے کوشش کی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اس کی کوشش عنقریب اس کو دکھا دی جائے گی۔ جو اس نے دنیا کے اندر سعی کی ہے، کوشش کی ہے اللہ کو راضی کرنے کی، وہ ساری کوشش اس کے سامنے آ جائے گی، اور اللہ کو ناراض اگر کیا ہے وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا، سب کا سب سامنے آ جائے گا، کسی کا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں رہے گا۔ ثم يجزاه الجزاء الاوفى، ثم يجزاه، پھر اس کو بدلہ دیا جائے گا، الجزاء الاوفى، پورا بدلہ۔ ثم يجزاه، پھر بدلہ دیا جائے گا، ہو اس کو، الجزاء الاوفى، پورا بدلہ۔ جو انسان نے جیسا عمل کیا ہوگا اس کا پورا بدلہ اس کو دے دیا جائے گا۔ کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کی جائے گی کہ کسی نے کوئی عمل نیکی کا کیا ہے اور پھر اس کو چھپا دیا جائے، اس کو ثواب نہ دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ یا کسی نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں اور اس کے ذمے وہ گناہ لگا دیا گیا ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ ہر انسان کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور ان صحف موسیٰ اور صحف ابراہیم کے اندر یہ مضمون ہے کہ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور بے شک اِلَىٰ رَبِّكَ، تیرے رب کی طرف المنتہا، پہنچنا، یعنی سب کو لوٹ کر کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے، ہر ایک کو وہاں جانا ہے اور اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور وہی ہے جو ہنساتا ہے، وَأَبْكَىٰ، اور جو رلاتا ہے۔ ہنساتا بھی وہی ہے، رلاتا بھی وہی ہے، خوشیاں بھی وہی عطا کرتا ہے اور غمیاں بھی اسی کی طرف سے ہوتی ہے۔ وہی ہنسنے کا موقع دیتا ہے، وہی رونے کا موقع دیتا ہے، کبھی کسی کو ہنساتا ہے اور کبھی کسی کو رلاتا ہے۔ ایک وقت میں ہنساتا ہے، دوسرے وقت میں وہ رلاتا ہے، کسی کو ہنسا رہا ہوتا ہے، کہیں خوشیاں ہوتی ہیں اور دوسری جگہ پر غمیاں ہوتی ہیں، ان کو رلا رہا ہوتا ہے۔ دو گھر ساتھ ہوتے ہیں، ایک گھر میں جو ہے وہ شادی کی خوشیاں ہوتی ہیں اور دوسرے گھر میں وہ کسی کی موت دے دیتا ہے اور وہاں پر اس کا غم آ جاتا ہے۔ ادھر لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں اور ادھر رو رہے ہوتے ہیں۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور بے شک وہی ہنساتا ہے، وَأَبْكَىٰ، اور وہی رلاتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، وَأَنَّهُ، اور بے شک وہی اماتا، موت دیتا ہے، وَأَحْيَا، اور وہی زندگی دیتا ہے۔ وہی موت کا مالک ہے، وہی زندگی کا مالک ہے۔ اور اللہ اکبر، اللہ کا کتنا بڑا نظام ہے، کتنے اربوں خربوں انسان دنیا کے اندر ہیں، ان میں سے کتنے لاکھوں جو ہے وہ روزانہ دنیا سے جاتے ہیں، مرتے ہیں، اور کتنے لاکھوں جو ہے وہ نئے پیدا ہوتے ہیں، کتنوں کو زندگی عطا کر رہا ہوتا ہے اور کتنوں کو موت کے گھاٹ اتار رہا ہوتا ہے۔ ہر ایک کا پورا حساب ہے۔ پھر انسان ہی نہیں، انسان کے علاوہ کتنی اللہ کی مخلوق ہے جو جاندار ہے، ان کو بھی وہی موت دیتا ہے، ان کے یہاں بھی بچے پیدا ہو رہے ہیں، ان کو بھی وہی زندگی دیتا ہے۔ کتنا عظیم ہے ہمارا پروردگار، کتنی عظمت والا ہے ہمارا پروردگار کہ ایک وقت میں وہ کتنوں کو زندگی دے رہا ہوتا ہے اور کتنوں کو موت عطا کر رہا ہوتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور وہی مارتا ہے، وَأَحْيَا، موت دیتا ہے، وَأَحْيَا، اور وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور بے شک وہی خلق الزوجین، جوڑے کو پیدا کرتا ہے، الذکر والانثیٰ، نر اور مادہ کو، نر اور مادہ کو وہی پیدا کرتا ہے، اور پیدا بھی کس سے کر رہا ہے؟ من نطفۃ، نطفے سے پیدا کرتا ہے، اذا تمنا، جب وہ ٹپکایا جاتا ہے، جب مرد اور عورت کا نطفہ یا نر اور مادہ کا نطفہ ملتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ کسی کو نر بناتا ہے، کسی کو مادہ بناتا ہے، کسی کو مذکر بناتا ہے، کسی کو مؤنث بناتا ہے، اور ایک وقت میں کتنے بچے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، کتنے نطفے ٹھہر رہے ہوتے ہیں، کتنے حمل ٹھہر رہے ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی اور انسانوں کے علاوہ جو دوسری اللہ کی جاندار مخلوق ان میں بھی، سب کو
وہی پیدا کرتا ہے، سب کو بنانے والا، جوڑے بنانے والا وہی ہے، سب کے جوڑے بنانے والا وہی ہے۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب نطفہ رحم مادر کے اندر ٹپکایا جاتا ہے، اللہ وہاں ایک فرشتے کو مقرر کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی نطفہ ٹپکتا ہے وہ فرشتہ فوراً کہتا ہے یا رب نطفتن، اے پروردگار یہ نطفہ ہے۔ اب یہ نطفہ ہی رہے گا یا یہ کہ آگے بڑھے گا؟ گویا اس کا سوال ہوتا ہے، یہ نطفہ ہے، نطفہ ہی رہے گا یا آگے بڑھے گا؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے حمل ٹھہرتا ہے اور جلدی ہی وہ نطفے کی شکل میں ہی ساقط ہو جاتا ہے، آگے نہیں بڑھتا ہے۔ پھر اگر کسی کو اللہ نے منظور کیا ہوتا ہے آگے بڑھنا تو وہ نطفے سے آگے جا کر علاقہ بن جاتا ہے، جمع ہوا خون بن جاتا ہے۔ فرشتہ پھر کہتا ہے، یعنی 40 دن کے بعد یہ تبدیلی ہوتی ہے، فرشتہ کہتا ہے یا رب علاقۃ، اے پروردگار یہ علاقہ ہے۔ پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے یہ علاقہ رہے گا یا یہ کہ یہ آگے بڑھے گا؟ تو اگر علاقہ ہی رہنا ہوتا ہے وہیں ساقط ہو جاتا ہے۔ کتنی ایسی عورتیں ہوتی ہیں یا مادائیں ہوتی ہیں کہ جن کو علاقہ ہو کر وہ ساقط ہو جاتا ہے، اس سے آگے بڑھتا نہیں ہے۔ اس کے بعد 40 دن گزر جاتے ہیں، پھر مضغہ بن جاتا ہے، گوشت کی ایک بوٹی بن جاتا ہے۔ پھر فرشتہ کہتا ہے یا رب مضغۃن، اے پروردگار یہ مضغہ بن گیا ہے۔ اب پوچھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ مضغہ ہی رہے گا یا آگے بڑھے گا؟ تو اگر اللہ کا حکم ہوتا ہے مضغہ ہونے کی صورت میں شکل ساقط ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ اور اگر اللہ کا کو منظور ہوتا ہے اس کو پیدا کرنا پھر یہ آگے بڑھتا ہے۔ اس کے بعد پھر فرشتہ جو ہے مضغہ بننے کے بعد جب مضغہ ٹھہر جاتا ہے، ساقط نہیں ہوتا ہے، اور تقریباً جو ہے یہ 4 مہینے ہو چکے ہوتے ہیں، 3 چلے ہو چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد فرشتہ پوچھتا ہے کہ ذکر او انثی، کہ اس کو مذکر بنانا ہے یا مؤنث بنانا ہے۔ اسی طریقے سے شقی ام سعید، یہ بدبخت ہوگا یا یہ نیک بخت ہوگا۔ فمر رزق، اس کا رزق کیا ہوگا؟ فمل اجل، اور اس کی موت کب آئے گی اور کہاں آئے گی؟ یہ 4 چیزیں پھر فرشتہ پوچھتا ہے۔ اس کے بعد اس کو لکھ دیا جاتا ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اگر نر بنانا مقصود ہوتا ہے نر لکھ دیا جاتا ہے، مؤنث بنانا مقصود ہوتا ہے مؤنث، اس کو مادہ لکھ دیا جاتا ہے، اور نیک ہے تو نیک لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر بدبخت ہو تو شقی لکھ دیا جاتا ہے، اس کا رزق کیا ہوگا یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، کیا کیا کھائے گا دنیا کے اندر جا کر، کتنا کھائے گا، کتنے لقمے یہ کھائے گا، وہ سارے لکھ دیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس کی موت کب آئے گی، کتنے سانس اس نے لینے ہیں، کہاں، کس حالت میں، کس وقت میں موت آئے گی، یہ ساری تفصیل اس کی وہاں پر لکھ دی جاتی ہے۔ 4 باتیں گویا اس وقت رحم مادر کے اندر ہی لکھ دی جاتی ہیں۔ تو اب کتنے جو ہے وہ نطفے ٹھہرتے ہیں اور کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، کتنے فرشتوں کو مقرر کیا جاتا ہے، موکل بنایا جاتا ہے، وکیل بنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ پوچھ کے اللہ تعالیٰ سے اگلے مراحل جو ہے وہ طے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی ذات ہے، وہ سارے کام ایک وقت میں کر رہا ہوتا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور بے شک وہی جوڑے پیدا کرتا ہے، الذکر نر، والانثى اور مادہ، من نطفۃ نطفے سے، اذا تمنا جب وہ ٹپکایا جاتا ہے، وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، بات یہاں سے چلی تھی کہ قیامت کا وہ انکار کرتے تھے، اور اگر مانتے بھی تھے تو اس طریقے سے کہ ایک دوسرے کا بوجھ اٹھا لے گا۔ اب قیامت کی بات پھر آ گئی، وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، جو اللہ یہ سارے کام کرنے پر قادر ہے، یہ سارے کام کر رہا ہے، وَأَنَّ عَلَيْهِ، اور بے شک اسی پر ہے، النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، دوسری مرتبہ اٹھانا، دوسری مرتبہ دوبارہ زندہ کرنا، پھر سے جو ہے وہ زندہ کر کے حساب کتاب لینا، یہ اس کے ذمے ہے، یہ اس نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے، لہٰذا سب کو وہ زندہ کرے گا اور حساب کتاب لے گا۔ اس لیے اس دن کی تیاری کر کے آنا، اور یہ مضمون جو ہے صحف ابراہیم میں، صحف موسیٰ کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے، اور یہی مضمون قرآن بھی بیان کرتا ہے، لہٰذا وہاں کی تیاری کر کے آنا، کوئی کسی کا بوجھ اٹھائے گا نہیں۔ یہ آیات نازل ہوئیں، ہونا یہ چاہیے تھا کہ ولید ابن مغیرہ ایمان لے آتا، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لایا، صرف قومی دھڑے کی وجہ سے سمجھ میں آ گیا تھا اس کو، لیکن پھر بھی اس نے ایمان نہیں لایا۔
اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔